الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم۔ حضرات مکرم معزز مصلیان جامع مسجد، میرے اور آپ کے درمیان جو گفتگو چل رہی تھی وہ تھی آج کی ہمارے پریشانیاں اور ان کا حل کیا ہے۔ آج ہر انسان پریشان کیوں ہے؟ آج مسلمان تنگ دستی کا شکار کیوں ہے؟ آج مسلمان مصیبتوں کا شکار کیوں ہے؟ اسی کے متعلق میری اور آپ کی گفتگو چل رہی تھی۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات مجھے صحیح بات کہنے کی اور سن کر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ کر اسلام کا دامن تھام لیا تو اب اس بات پر غور کرنا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد اب ہماری جان ہماری نہ رہی، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایمان کے حوالے کر دیا۔ اب یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہیں یہ اللہ کی امانتیں ہیں، اور اللہ رب العزت جو امانت کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرے گا اس کی پکڑ ہوگی، اگرچہ دنیا میں بھی ہو یا آخرت میں ہو، لیکن پکڑ تو ہو کر کے رہنی ہے۔ لیکن اصل جو گفتگو چلنی ہے وہ یہی ہے کہ ہم پریشان کیوں ہیں، ہماری زندگی سے سکون کیوں ختم ہو گیا، ہماری زندگی کا سکون کیسے حاصل ہوگا، یہ سوچنی اور غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ لیکن جب ہم قرآن سے معلوم کرتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، تو قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ تمام پریشانیاں، تمام مشکلات جو آپ کے اوپر آئی ہوئی ہیں، میرے اوپر آئی ہوئی ہیں، ان کے کرنے والے ہم خود ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر رب کائنات کا ارشاد ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تری اور خشکی کے اندر جب بھی فساد برپا ہوگا، جب بھی ظلم و جبر ہوگا، وہ کسی کا کیا ہوا نہیں، میری طرف سے نہیں، بلکہ وہ تیرے اعمال کا نتیجہ ہے جو تو اپنے اعمال سے ہاتھوں سے کر کے جائے گا، اسی کے نتیجے میں تجھے یہ ثمرہ ملتا ہے، یہ پھل ملتا ہے۔ اس میں میری کوتاہی نہیں ہے، بلکہ ہاں میں تو یوں کہوں تاریخ کا ورق کو اٹھا کر کے دیکھو تو معلوم چلے گا ہمارے بزرگوں نے کیسا تقوی اختیار کیا ہے اور پھر اللہ نے ان سے کیسی محبت کی ہے۔ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف دنیا سے محبت کرنی نہیں، اصل اس دل کے اندر جو محبت بٹھانی ہے وہ رب کائنات کی محبت کو بٹھانا ہے۔ مثال دیتا چلو، فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ہیں، ایک اللہ والے ہیں، ان کے آغوش کے اندر ان کا ایک معصوم سا لخت جگر اور نور نظر بیٹھا ہوا ہے۔ اب بچے کے دل میں ایک بات آئی ہے، اپنے والد سے معلوم کیا ابا جان
آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تو والد نے جواب دیا ہاں بیٹا میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اگر میں آپ سے محبت نہ کرتا تو 1-2 گھنٹے کے بعد گھر واپس آ کر کے نہ لوٹتا اور آپ کو اپنے آغوش میں نہ لیتا۔ چنانچہ فضیل بن عیاض نے یہ کہا تو اس بچے نے کیا کہا آگے سے جواب سنیے اور پھر دل کے کانوں سے سنیے اور پھر دل پر لکھنی ہے کہ یقیناً وہ لوگ کیسے تھے جس دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ اس وقت جب بچے نے یہ کہا ہے اے ابو جان کیا آپ کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہے یا نہیں؟ جس نے مجھے پیدا کیا اس کی محبت آپ کے دل کے اندر ہے یا نہیں؟ فضیل بن عیاض نے کہا ہاں بیٹا اللہ کی محبت بھی میرے دل کے اندر موجود ہے۔ تو بچے نے کیا جواب دیا ہے؟ بچے نے کہا ابا جان مجھے بتائیے کہ 2 محبت ایک دل کے اندر کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ میری محبت اللہ کی محبت پہ کیسے غالب آئی ہے؟ 2 محبت ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ فضیل بن عیاض نے اپنے لخت جگر نور نظر کو اپنے آغوش سے اتار کر کے نیچے بٹھا دیا اور وضو کرنے کے بعد رب کے بارگاہ میں جا کر کے جھک گئے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے، روئے اور گڑ گڑائے اور اپنے اللہ کو راضی کیا۔ یہ ہوتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہاں اگر تم اللہ کے نزدیک مکرم بننا چاہتے ہو تو پھر تقوی اختیار کرنا ہے۔ ایسا کام نہیں چلے گا کہ صرف چند وقت کیا نماز پڑھ لی، دوسرے احکام کی دھجیاں اڑائیں، دوسرے احکام کو چھوڑتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ نہیں، یاد رکھو اگر تم تقوی والے بن کر زندگی گزارو گے تو اچھی موت آئے گی، اور اگر شریعت مطہرہ سے ہٹ کر کے زندگی گزارو گے یاد رکھو موت بھی اتنی خطرناک آئے گی۔ ہاں مثال دے کر کے بھی سمجھاؤں گا اور بتلاؤں گا، دنیا کے سامنے تاریخ شاہد ہے اور گواہ موجود ہیں کہ ہاں تاریخ نے وہ منظر دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے شریعت کے خلاف پروپیگنڈا رچا ہے وہ دنیا کے سامنے ایک عبرتناک اندام تک پہنچے ہیں اور رب العالمین نے اس احکام انجام تک پہنچائے ہیں۔ ایک مثال دیتا چلوں، ایک اللہ والے ایک وکیل کے پاس پہنچتے ہیں، وکیل کو جا کر کے شریعت کی باتوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن منظر کیا ہوتا ہے؟ اس وکیل نے جواب دیا کہ میں آپ سے اللہ سے ڈرنے والا نہیں، میں اللہ سے ڈرتا نہیں، اللہ کو مانتا نہیں، کہنے کے لیے کلمہ گو ہے، ایک مسلمان ہے، لیکن دل کے اندر اللہ کا ذرا سا خوف نہیں ہے۔ لیکن جب عالم نے کہا کہ آپ ضد پر ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں، کہا نہیں ڈرتا، تو اس عالم نے کہا کہ یاد رکھو اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہاری پکڑ کرے گا۔ چند دن گزرے تھے کہ اس کے ایسی بیماری لاحق ہوئی، ایسی بیماری کے اندر ملوث ہوا کہ منہ کے اندر سے پاخانے کی بو آنی شروع ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر سے تقوی نکل چکا تھا، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر سے نکل چکا تھا، تو اللہ نے اس کو اس بیماری کے اندر ملوث کر دیا اور اسی بیماری کے اندر اس کا انتقال ہوا۔ اندازہ لگاؤ جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرے گا، فاتقون یا اولی الالباب، قرآن کیا کہتا ہے؟ صرف ابھی ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی قرآن کیا پیغام دیتا ہے، قرآن کیا درس دیتا ہے، ہمیں کبھی کوشش نہیں کی۔ ہاں وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تکبیر اولا فوت ہو چکی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عصر کی نماز کی جو سنت غیر مؤکدہ ہے وہ فوت ہوئی ہو۔ ہاں قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ موت کا وقت قریب ہے تو انہوں نے وصیتیں لکھ دی ہے کہ میری نماز جنازہ وہی شخص پڑھائے گا جس کے اندر یہ 4 صفات موجود ہوں گی۔ مسلمانوں غور کرنا، وہ 4 صفاتیں کیا تھیں؟ ان میں سے پہلی وصیت یہ تھی
کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو۔ آپ اسی پر بات کر لیں کہ تکبیر اولا کے ساتھ ہم کتنے نماز پڑھنے والے ہیں، غور کرنے کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ تکبیر اولا کی بات چھوڑیے، اسی مجمع کے اندر کتنے نوجوان وہ بھی ہوں گے، بلکہ میں یوں کہوں کتنے بزرگ ایسے بھی ہوں گے جن کو پورے ہفتے سجدہ کرنے کی رب کائنات کی طرف سے توفیق نہیں ہوگی۔ میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ 24 گھنٹے آپ کے درمیان رہنے والا ہوں، آپ کے حالات سے واقف ہوں، آدمی سب کو جانتا ہے۔ یہ بات مجھے کہنے میں اچھی نہیں لگتی، لیکن رب کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ میرے باپ ہیں یا بھائی کی عمر کے ہیں یا باپ کی عمر کے ہیں، لیکن یہ دل اندر سے بڑا روتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں چل رہے ہیں اور قبر کے آغوش میں جانا ہے، پتہ نہیں وہاں کیا منظر ہوگا۔ پھر یہاں پر کیا صرف یہ قرآن کریم ہمارے قرآن خانے کے لیے رہ گیا کہ انتقال ہو گیا؟ ارے زندگی میں تو قرآن پڑھ کر کے نہیں دیکھا، کیا وہ قرآن اس کو بخشوائے گا؟ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ پورے ہفتے ہو گیا اس اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا نہ آیا کہ رب کے دربار میں آ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا۔ تکبیر اولا کی بات تو کیا کرنی ہے، پورے ہفتے کی نماز غائب ہے۔ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلی وصیت یہی کی ہے کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی ہو، اور دوسری وصیت جو فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ مسلمانوں خیال کرو ایسا کون شخص ہوگا جس کی تہجد کی نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو؟ آج ہم تو پورے ہفتے کی نماز پے ہوئے گول کے ہوئے پڑے ہیں۔ کیا جرم ہے آخر؟ کیا شریعت نے آپ کا بگاڑا ہے؟ کیا اللہ نے آپ سے محبت نہیں کی؟ کیا اللہ آپ سے محبت نہیں کرتا؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے محبت کی خاطر پتھر نہیں کھائے، گالیاں نہیں سنی، کانٹے آپ کی راہ میں نہیں بچھائے گئے؟ آخر جرم کیا ہے اس کو بتلاؤ تو صحیح، قصور کیا ہے؟ آپ ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ شریعت پہ آنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ آج مسجدیں ویران کیوں کی جا رہی ہیں؟ آج مسلمان کے ساتھ گندی شادی سے مسلمان کے خون کو کیوں بہایا جا رہا ہے؟ مجرم ہم ہیں، قصوروار ہم ہیں، اس لیے کہ ہم نے آج اپنے بھائی کو بھائی نہیں سمجھا ہے، شریعت سے روگردانی کر لی ہے، ایک دوسرے کے گربان کو چاک کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کے خون کرنے کے لیے خود تیار ہیں تو دوسرا خون کیوں نہیں بہائے گا؟ اللہ ہم سے راضی ہوئے گا؟ راضی نہیں ہوئے گا۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمارے افعال ایسے ہیں، ہمارے کردار ایسے ہیں، ہمارے اخلاق ایسے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تو مکرم وہی ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ کی جو دوسری وصیت تھی وہ یہی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی تہجد کی نماز کبھی فوت نہ ہوئی ہو، اور تیسری وصیت جو فرمائی وہ یہ فرمائی ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ کبھی نہ چھوڑی ہو، کبھی ان کو قضا نہ کی ہو۔ یاد رکھو میں بات کر رہا ہوں سنت و غیر مؤکدہ کی، لیکن ہاں یہاں تو ایسے بھی ہیں جن کو سنت مؤکدہ کی پرواہ نہیں۔ آپ کو بتاؤں، چلو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ابھی جمعے کی 2 رکعت نماز فرض پڑھیں گے اور بیچارے مسجد سے نکل کر کے ایسے دوڑیں گے جنہیں 10 سال سے جیل کے اندر قید تھے،
بند تھے، صحبتیں برداشت کر رہے تھے، ان کو پکڑ کر کے جنجیروں میں لاد کر کے لایا گیا اور دھنگی سے ان کو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے، کہنے پر مجبور ہوتا ہوں، کہنے میں بڑی شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن آج میں سنت غیر مؤکدہ کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہاں دو سنت مؤکدہ کو بھی ترک کرے ہوئے ہیں، سنت مؤکدہ کو بھی چھوڑ کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ نے جب تیسری وصیت یہ کی ہے کہ جس کی سنت غیر مؤکدہ عصر کی فرض نماز سے پہلے کبھی نہ چھوڑی ہو، وہ شخص میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اس سے آگے بڑھ کر کے چلیے اور معلوم کریے چوتھی وصیت جو فرمائی ہے، ہاں وہی کی ہے کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس نے کبھی غیر محرم پر غلط نظر نہیں ڈالی ہے۔ اندازہ لگاؤ، آج تو بھیڑیے کی شکل لے کر کے چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ماؤں بہنوں کی عزت کو تار تار کرتے نظر آئیں گے۔ سوچنے کا مقام ہے، کیا ہمارے گھر کے اندر مائیں بہنیں نہیں ہیں جو ہم دوسرے کی ماؤں بہنوں کی تکتے ہیں اور غلط نظروں سے دیکھتے ہیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے اور غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ ایک وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اس دنیا سے محبت نہیں کی ہے، تبھی تو ان کو سرخ روئی ملی ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر بھی کامیاب بنایا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب بنایا ہے۔ جب چوتھی وصیت یہ کی ہے کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے کبھی غیر محرم کو غلط نظر سے نہیں دیکھا ہے، چنانچہ اب مجمع ساکت اور خاموش ہے۔ وصیت کرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، نماز میت کو لایا گیا۔ اب ایک آدمی اس وصیت نامے کو لے کر کے نکل کر کے آیا اور وصیتیں سنائی ہیں کہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ کی یہ وصیتیں ہیں کہ ان کی نماز جنازہ وہی شخص پڑھائے گا جن کے اندر یہ چار صفات موجود ہوں گی۔ مسلمانوں غور کرو، علماء کا مجمع موجود تھا، محدث موجود تھے، قرآن کی تفسیر کرنے والے مجمع کے اندر موجود تھے، لیکن کوئی نکل کر آنے کو تیار نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری صفاتیں ان کے اندر موجود نہیں تھی، لیکن ایک اللہ والا سب سے نکل کر کے آگے آیا اور آ کر کے میت کے چہرے سے اس پردے کو ہٹایا، کپڑے کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد کہا، اے قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ، آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے آج دنیا کے سامنے میرا راز فاش کر دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ راز اللہ کے سوا اور میرے سوا کسی کو معلوم نہیں، اس بات پر میرا رب گواہ ہے، یہ چاروں صفات میرے اندر موجود ہیں۔ جانتے ہو وہ کون شخص تھا؟ وہ کوئی میرے اور آپ کی طرح شخص نہیں تھا، وہ ایک سلطنت کا مالک التمش تھا، جو وقت کا بادشاہ تھا، وقت کا حکمراں تھا۔ اندازہ لگاؤ، جو دنیا پر حکومت کرنے والا وہ ہوگا اللہ کے سامنے رونے والا، جس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، عصر سے پہلے کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ نہ چھوڑی ہو، جس نے کبھی غیر محرم پر غلط نظر نہ ڈالی ہو، تو اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ آج مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے۔ ایک مثال اور دیتا چلوں، ہاں اگر تقوی اختیار کریں گے تو پھر اللہ کیسی موت عنایت کرتے ہیں، اللہ کیسی موت دیتے ہیں۔ مختصر سی مثال ہے کیونکہ وقت بھی قریب ہے، کیونکہ آپ کو شاید کہ اذان کی وقت نہ پہنچتی ہو، مجبوراً کہتا ہوں، اذان تقریباً پون گھنٹہ پہلے ہوئی۔ کس لیے؟ اذان کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو فوراً مسجد کی طرف دوڑیں، اذان کا مطلب ہی یہی ہے۔ لیکن جب ہم آئیں گے فوراً جمعے کے وقت، فائدہ کیا حاصل ہوا؟ جیسے ہی خطبہ دینے کے لیے امام کھڑا ہو گیا، رجسٹر بند، اس کے بعد میں آنے والوں کا نام رجسٹر میں درج نہیں،
تو ایک مختصر سی مثال دے کر کے بات ختم کرنی ہے۔ اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے، تقوی اختیار کریں گے، تو اللہ رب العزت اچھی موت عطا فرمائیں گے۔ ہاں، ایک دنیا کا امیر تھا جس کی مثال دیا کرتے تھے لوگ، لیکن جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد اس نے ایک علماء کو بلایا، ایک عالم کو بلایا۔ دفنانے کے بعد، نماز جنازہ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت گھر والوں کو کچھ نصیحت کر دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے والدہ کے اوپر کچھ نصیحت فرمائی، لیکن والدہ کا سایہ ان کے سر سے جا چکا تھا۔ لیکن اس کے چند دنوں کے بعد وہیں امیر جو دنیا کے ایک رئیس تھے، ایک مالدار تھے، انہیں عالم سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا، میں نے اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر 3 کام کرنے ہیں۔ مسلمانوں وعدہ کرو، آپ بھی ان 3 کام کو کرو گے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، جھوٹا وعدہ مت کرنا۔ کریں گے؟ 3 بات بتانی صرف یہ، مسجد جیسے آج نظر آ رہی ہے ایسی آنی چاہیے، ورنہ دوسرا ہتھ کنڈا اپنایا جائے گا۔ جو نماز میں نہیں آئے گا اس کے گھر 10 آدمی جائیں گے اور ناشتہ بھی وہیں ہوگا، کھانا بھی وہیں ہوگا۔ سوچ لو، ابھی یہ مسجد خالی پڑی رہے، ویران کر دیا ہم لوگوں نے، تو انہوں نے کیا کہا ان علماء سے، ان عالم سے، ان اللہ والوں سے کہ میں نے 3 بات کا عہد کر لیا ہے۔ سب سے پہلا عہد تو یہ ہے کہ میں اپنے چہرے پر سنت رسول اللہ کو سجاؤں گا۔ کیا سجائیں گے سب؟ پکا سچا وعدہ، جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ جھوٹا وعدہ کرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ تو سب سے پہلا وعدہ یہ کیا کہ اپنے چہرے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجاؤں گا، اور دوسرا وعدہ یہ کیا کہ میں حافظ قرآن بنوں گا۔ کیا بنوں گا؟ حافظ قرآن۔ لیکن آج ہمارے بزرگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حافظ قرآن کیسے بنیں گے؟ سوال کر سکتے، چلو نہیں بن سکتے تو آپ کو طریقہ بتلاتا ہوں، آپ قرآن پڑھنا سیکھیے، میں سکھانے کے لیے تیار ہوں۔ کم سے کم چند سورت ہی سیکھ لو جس سے کہ آپ دیکھ کر کے پڑھ سکو، اور کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر وہ قرآن آپ کے سامنے آ جائے، آپ کی طرف سے گواہی دے سکے، اے رب العالمین، یہ دنیا کے اندر رہ کر کے مجھے پڑھا کرتا تھا، بارہا اس نے مجھے تلاوت کی ہے، تو آپ کے مد مقابل آ جائے، آپ کا ساتھ دے سکے، چند سورت آپ سیکھ لیجئے۔ چنانچہ تیسری بات یہ کہی کہ مولانا میں نے اس بات کا بھی عہد کیا ہے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا۔ تو انشاءاللہ آپ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ نماز نہیں چھوڑیں گے؟ انشاءاللہ مسجد خالی ملے گی بھری ہوئی؟ چلو تو اثر میں پتہ لگ جائے گا، بلکہ ابھی لگ جائے گا، نماز جمعہ کے فوراً بعد ہی پتہ لگ جائے گا کہ کون جیل کے اندر آیا ہے اور کون اللہ کے گھر کے اندر آیا ہے۔ ابھی دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات